بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس ورلڈ نیٹ کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہودی لوگ اپنے ختنے کیسے کرواتے ہیں، اور یہودی لوگ ختنہ کرواتے وقت ایک خالی کرسی وہاں پر کیوں رکھتے ہیں، اور آخر یہ ختنہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے، اتہاس میں سب سے پہلے کس انسان نے ختنہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا ہماری اس دنیا میں صرف مسلمان لوگ ہی ختنہ کرتے ہیں، یا پھر مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا دھرم ہے جس کے ماننے والے لوگوں کو ختنہ کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو صرف ختنہ کے اتہاس کے بارے میں ہی نہیں بتاؤں گا، بلکہ اسلام کے علاوہ ہماری دنیا کے کچھ ایسے دیشوں کو، کچھ ایسے دھرموں اور مذہبوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جس کے لوگ آج تک ختنہ کرتے ہیں، اور ان کے یہاں پر بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو حیرانی تو اس بات سے ہوگی کہ جب آپ لوگ دنیا کے کچھ ایسے دیشوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ جہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ختنہ بھی کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو کافی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں۔ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ختنہ مسلمانوں کی پہچان مانا جاتا ہے اور مسلمانوں سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے دور میں جب بھی مسلمان کے کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ختنہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو میل ہوتا ہے اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کے آگے کے کچھ ایکسٹرا اسکن یعنی خال کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسی کو ختنہ کہتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہودی اپنے ختنے کیسے کرواتے ہیں۔ یہودی کے گھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہودی ربی یعنی یہودی عالم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اس کے کان میں کچھ مخصوص کلمات پڑھتے ہیں، اور پھر اس بچے کو ننگا کر کے پانی سے بھرے ہوئے ڈبے میں ڈبو دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عالم ایک تیز دھار اوزار لیتا ہے جس پر کچھ پڑھ کر دم کرتا ہے، اور پھر اس تیز اوزار کو بچے کے پرائیویٹ پارٹ کے سامنے والے حصے پر چلا دیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اس حصے کو بہت کم کاٹا جاتا ہے۔ اس کے دوران بچہ چیختا چلاتا رہتا ہے، جبکہ بعض اوقات میں بچوں کے ختنے کرنے سے پہلے اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، لیکن یہودی لوگ بغیر بے ہوش کیے ہوئے اس رسم کو انجام دیتا ہے۔ دوستو، اگر بات کریں اتہاس کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو ختنہ کا اتہاس اتنا زیادہ پرانا ہے کہ جس کی شاید ہم لوگ امید بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اگر آپ لوگ اتہاس کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں گے اور مسلمانوں کی کتاب کی مدد لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ختنہ کا اتہاس سیدھے طور پر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے لگ بھگ 80 سال کی عمر میں اپنے آپ ہی اپنا ختنہ کیا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ہی اسلام میں بھی اس کو اہم مانا گیا ہے، اور اسلام میں بھی اس کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے سبھی نبیوں اور رسولوں کی سنت تھی۔ اب ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اسلام کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائیوں میں بھی مانا جاتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یعنی ختنہ کرنا، تو اب اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں بھی اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہودی دھرم کے لوگ بھی ہمیشہ سے لے کر آج تک لگاتار اپنے بچوں کے ختنہ کرتے آ رہے ہیں، بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ختنہ کو اسلام میں بھی اتنا زیادہ اہم اور اتنا زیادہ ضروری نہیں مانا گیا ہے جتنا ضروری یہودی میں مانا گیا ہے، مگر دوسری طرف یہودی میں تو ہر حال میں ختنہ کو ضروری مانا گیا ہے، اور اسی لیے ہر یہودی انسان آپ کو ختنہ کے ساتھ ملے گا۔ بات کر لے اگر عیسائی دھرم کی، تو عیسائی دھرم میں نہ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور نہ ہی اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔
اگر انسان کی مرضی ہے تو وہ کرے اور چاہے تو نہ بھی کر سکتا ہے، مگر اب کیونکہ وقت کے ساتھ ہی ختنہ کے بہت سارے میڈیکل فائدے ثابت ہو چکے ہیں تو اسی لیے عیسائیوں کا بھی ایک بڑا گروپ ختنہ کراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہودی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کچھ چھوٹے گروپ کے علاوہ ہماری دنیا میں ایسے بہت سارے غیر مسلم دیش ہیں جیسے کہ امریکہ، آسٹریلیا اور اس جیسی کچھ یورپین کنٹریز بھی، جہاں کی ایک بڑی آبادی آج کے دور میں بڑھ چڑھ کر ختنہ کروا رہی ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ ختنہ کے جو فائدے ہیں یعنی میڈیکل جو بینیفٹس ہے ان کے لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ کچھ رپورٹس سے تو یہ بھی بات ثابت ہو چکی ہے کہ ختنہ کروانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عرب کے علاقے میں آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسے علاقے یا پھر کچھ ایسے دیش بھی ہے کہ جہاں پر آج کے دور میں عورتوں کے ختنہ کا رواج پایا جاتا ہے، اور اس رواج کے معاملے میں سب سے آگے مصر اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ افریقن کنٹریز کا بھی نام آتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو خوب اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔